ایک دفعہ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جس کا ایمان سب سے خوبصورت ہے، سب سے زیادہ دل فریب ہے، جس کا ایمان سب سے معصوم ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے خوبصورت ایمان تو فرشتوں کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان، ان کا ایمان مضبوط کیوں نہ ہو؟ وہ روز اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھتے ہیں، دوزخ کو دیکھتے ہیں، ان کا ایمان کیوں نہ مضبوط ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو آپ کا اور تمام نبیوں کا ایمان خوبصورت ہوگا، معصوم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نبیوں کا ایمان کیوں نہ مضبوط ہو؟ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر اترتے ہیں، ان کا ایمان کیوں نہ مضبوط ہو؟ تو صحابہ نے کہا پھر ہمارا ایمان مضبوط ہے، معصوم ہے، دل فریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ایمان کیسے مضبوط نہ ہو؟ کیا میں تم میں موجود نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ جب میں تم میں موجود ہوں تو تمہارا ایمان کیسے مضبوط نہ ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سب سے مضبوط اور سب سے دل فریب ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مجھ پہ اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی جب ان کے سامنے کوئی اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم صحابہ 10 میں سے 9 چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور کسی ایک چیز کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے آخرت کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا، بہت سخت ہو جائے گا۔ لیکن اگر میری آنے والی امت 10 میں سے 9 چیزوں کو چھوڑ دے اور کسی ایک چیز کو مضبوطی سے تھام کے رکھے تو اس کے لیے حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اس کی آخرت آسان ہو جائے گی۔ یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا، جنہوں نے ان کے ذریعے کسی اللہ کے معجزے کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم جیسے گنہگار لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے لیے کتنے ضروری ہیں۔